جب حضور نے اپنی ختم نبوت کی گواہی دی نا، وہ ایک کتا اور بھونکا، وہ کتا وہ کیا میں ساری دنیا دے کتیاں کولوں معافی دے نال، کیونکہ ہلکا کتا بھی اتھے حضور دا نام سنے تے پیچھے چلا جانا۔ اے ویسے میں کتا کہنا، عرفن کتا کہنا، اے جڑے دنیا دے کتے ہیں انہاں نال کسے نال تشبیہ گستاخ رسول نوں نہیں دتی جا سکتی۔ ہاں جی، اے ویسے کیا سارے دنیا دے کتیاں کولوں معذرت، ہاں جی سارے کتیاں کولوں معذرت۔ سنو جی، اے ڈنمارک والے تے امریکی جڑے حضور دے فلماں تے خاکے بناندے تے اے دنیا دے یورپی تے پاکستان وچ انہاں نوں کتیاں کہنا بھی کتیاں دی توہین ہے۔ ویسے قانون ہے کتی سوئی وئی ہوے نا، سوئی وئی تے ہر بندے نوں چک مار دی، لیکن فتح مکہ والے دن میرے آقا جدوں گزرے کتی سوئی ہوئی سی لیکن اٹھی بھی کوئی نہ۔ میرے آقا اتر گئے اپنی سواری کو۔ سنو دنیا کے اندر ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، حضور سواری سے اتر گئے اور حضور نے فرمایا ایک اپنے صحابی کو فرمایا ادھر کھڑے رہو، میرے 10,000 غلاموں نے یہاں سے گزرنا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی کتی اس کتی کا بچہ کسی کی سواری کے نیچے آ جائے۔ ایک صحابی وہاں کھڑے رہے، حضور کے غلام گزرتے رہے۔ ہاں جی، فتح مکہ والے دن تک کتی دے بچے بھی بچ گئے۔ لیکن اتنے میں گل کر لگا بڑی تاریخی کو ذرا سوچنا ہے، لوگ سمجھ خلطے مبس کرتے ہیں، کتی دے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن، لیکن گستاخ رسول کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا کیوں قتل ہو گیا؟ اے سمجھنے والی گل ہے، ایس نو سمجھنے والی بات، جس نو اے سمجھ آ گئی انہوں سارا ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ کتی دے بچے بچ گئے کہ نہیں جی؟ حضور خود اتر گئے اتھے، سواری تو حضور اتر کھڑے ہوئے، صحابی کو بلایا فرمایا آپ یہاں کھڑے رہنا ہے جب تک پورا لشکر نہ گزرے۔ لیکن ادھر ابن خطل وہو متعلق باستار الکعبۃ، ایک صحابی آئے عرض کی تھی حضور ابن خطل تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، اب فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اس کو وہی قتل کر دیا جائے۔ کیوں جی؟ اے مسئلہ اصل سمجھنے والا ہے کہ گستاخ رسول کو تو کعبے کا غلاف اور دیوار بھی پناہ نہیں دیتی۔ آج لوگ ہمیں خلط مبس کرتے ہیں، دین پڑا ہوا نہیں وہ خلط مبس کرتے ہیں۔ لو جی حضرت جابر بن عبداللہ گوشت خرید کے آ رہے سن نا بازاروں، اگو حضرت عمر مل پہ انہاں تھیلے چ پایا سی، آپ نے فرمایا کی ہاتھے چ؟ جابر بن عبداللہ جنہاں واسطے حضور نے ایک رات 25 باری دعا منگی، اور جابر بن عبداللہ دے والد حضرت عبداللہ میدان احد جدوں شہید ہو گئے نا تے حضرت جابر پریشان راندے سن، تے حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان راندے ہو؟ عرض کی تھی حضور میرے ابا جی قرضہ بھی بڑا چھوڑ گیا تے میری ہمشیرہ بھی ساریاں جوان ہیں، تے حضور نے 25 باری انہاں واسطے دعا منگی ایک رات، حضور نے سارا قرضہ بھی، پھر حضور نے صرف دعا ہی نہیں منگی، حضور نے بیٹھ کے سارا قرضہ بھی ادا کروایا۔ تو پھر حضرت جابر نو حضور نے فرمایا جابر تینوں میں خوشخبری نہ دیواں؟ عرض کی جی دیو۔ حضور نے فرمایا اج تک رب ہسدیاں، اج تک رب جس نو بھی ملیا نا ہسدیاں نہیں ملیا، تیرا والد جدو اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہویا رب ہسدیاں ملیا۔ کیوں جی؟ اس واسطے بڑی گل ہے نا یار، ایتھے تے لوگوں کو 20 کنال دیاں کوٹھیاں تے پتہ نہیں مربے بھی ہیں تے پھر بھی ناموس رسالت تے گل نہیں کرتے، قرضہ بندے ہوتے ہوئے تے بیٹیاں بھی جوان ہون تے پھر میدان احد وچ نہ قرضے دا یاد ہوئے نہ بیٹیاں دا یاد ہوئے، اسے واسطے رب ہسدیاں ملیا۔ فرمایا تو میرے حبیب دے واسطے کچھ بھی نہ ویکھیا؟ ہاں ایتھے تو سب کچھ ہوندے ہیں، حضور دی عزت واسطے گھروں کوئی نہیں نکلدا۔ کیوں جی؟ کسی نو بچے یاد آ جاندے، کسی نو بچیاں یاد آ جاندیاں، کسی نو جائیداد یاد آ جاندی، کسی نو اپنی صحت یاد آ جاندی، رب ہسدے ہی تاں ملیا۔ قیامت تک دسیا فرمایا جڑا میرے حبیب واسطے سب کچھ کر دے گا میں انہوں ہسدے ملیا۔ گل اینج ہسن دا اے مطلب ہے، اور ہسن دا کوئی مطلب کوئی نہیں۔ توجہ، حضرت جابر نو میں اتنی شانہ تاں دسیاں بھئی حضرت عمر انہاں نو تاں ٹوکیا، اے نہیں مطلب ہوتا مولوی خادم ہن پگڑی بن لئی تے اے نو دین دی گل مطلب کوئی کہے تے اے ہن جناب نتھنے پھلائے میں مجھے کیوں بتایا گیا؟ حضرت جابر نو حضرت عمر فرمان لگے کی تھیلے چاہی پھر دیو؟ عرض کی جی گوشت ہے۔ فرمایا کیوں خریدیا؟ انہاں کہا جی دل چاہیا۔ سنو جی جنہاں دا دل چاہندا ہے دہی بھلے کھان تے، ہاں جی آج جناب آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، گھر تو 20 روپے دی روٹی کھا کے تے باہر 1000 دی جا کے کھانا، تو جلیا اور 980 روپے غریب نو دے دے، تیرے کو اتنی جیب وچ اچھل رہے ہیں، تینوں پتہ ہے حضور دی امت کتنی غریب ہے؟ کیوں جی؟
تیرے کو اتنے پیسے فالتو جی آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہے, اوٹنگ کے لیے جا رہا ہے, مری جا رہا ہے. اے ہن چھوٹی عید تو بعد ویکھنا مری دنیا. پچھلے سال 7 لاکھ گڈی گزری پنڈیوں مری, 7 لاکھ گڈی صرف گزری. انہاں وچ بندے کتنے ہونے, انہاں جا کے پیسہ کتنا خرچ کیتا ہونا. انہاں کول پوچھو انہاں حضور دے ممتاز قادری دے گھر کتنی گڈیاں گئیاں. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. 7 لاکھ گڈی مری گئی, ممتاز قادری دے گھر کے گزر کے گئی. تے قیامت والے دن ممتاز سے کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں تے جیل وچ سی, میرے پیو نو ملن بھی کوئی نہ گیا. پھر اس ویلے پتہ چلے گا. لیکن آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. گل سمجھ آئی؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب ایک گل کی تھی نا, فرمایا کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کیا دل چاہیا. حضرت عمر آپ دا درہ جان دو, آپ نے چک لیا. فرمایا جابر جس طرح سے بندے دا دل چاہے بندہ لینڈ ٹور پودا اے والے. آپ نے فرمایا نہیں ہوتا بھائی جس سے دل چاہے بندہ لینڈ ٹور پوے. اس دل نو قابو بھی رکھو. یہ دل چاہتا سی گوشت دا تے دل نو قابو رکھ کے کہنا سی نہیں گوشت آج نہیں لینا. اے حضرت عمر نے قیامت آج ساریاں وباواں, ساریاں بیماریاں, سارے قرضے, سارے نمبر 2 رشوتاں, حرام مال, سود خوری, 2 نمبری, صرف اس پیٹ کے لیے ہے. اس پیٹ کو قابو نہیں کیا گیا. ہاں جی کیوں جی, اس پیٹ نو قابو نہیں کیتا گیا. ایک کھجور کھا کے بھی صحابہ جو میدان بدر لڑ سکتے ہیں, تے تو تے میں کھجور کھا کے رات نہیں کٹ سکتے.